اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، وہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین تمام سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر ایک کے منانے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا جو ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کے جو تذکرے کیے ہیں، اپنے محبوب کا جو میلاد بیان کیا ہے، ولادت کو بیان کیا ہے، وہ قرآنی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا قرآن مجید کے اندر جا بجا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کس انداز سے بھیجا ہے، کس طریقے سے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اللہ کے محبوب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ان تمام چیزوں کو، ان تمام اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، اور یہی میلاد ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی تو میلاد ہے کہ اللہ کے محبوب کی ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا کام کیا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کس انداز سے کرنی ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا کہ جب میرے محبوب کے سامنے جاؤ، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگر اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ حضور کی تعظیم و توقیر میرا رب خود ہمیں بتلا رہا ہے، خود سکھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو تو صحابہ کرام جہاں بھی بیٹھتے حضور کے تذکرے کرتے، حضور کا چرچا کرتے اور حضور کی ولادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جہاں بھی حضور کا حکم ہوتا وہ دیر نہیں لگاتے تھے، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اگر جان کا حکم ہوتا تو جان نچھاور کر دیتے، مال کا حکم ہوتا تو سب کا سب گھر لٹا دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا تذکرہ ہے، یہ حضور کے چرچے ہو رہے ہیں، اور کفار کے دروازوں پہ جا کر دستک دیتے تھے، اے کفار مکہ، اے کفار قریش، حضور کی ولادت ہو چکی ہے، حضور تشریف لے آ چکے ہیں، اب یا تو کلمہ پڑھو یا ہمارے مقابلے میں آ جاؤ۔ یہ حضور کی ولادت کے جو تذکرے اور جس انداز سے چرچے وہ صحابہ کرام نے کیے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے مطابق یہ حق ادا کبھی نہیں کر سکتے کہ جب ہم آپ کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ ہر دوسرے مہینے میں جہاد پہ چلے جاتے ہیں، ہر دوسرے مہینے جہاد کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، 74 جنگیں لڑی گئی، جس میں 27 جنگیں ایسی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ان جنگوں میں تشریف لے گئے اور کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں، یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے، اور صحابہ کرام اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کوئی عذر نہیں لاتے تھے، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے کہ اے کفار، حضور کی آمد ہو چکی ہے، حضور کی ولادت ہو چکی ہے، اب یا تو تم اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو حضور کی آمد ہو چکی ہے، اب حضور کا حکم چلنا ہے، اب حضور کی شریعت چلنی ہے، اب حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جس انداز سے حضور کا میلاد منایا ہے، ہم صرف بیان کرتے رہ گئے، ہم صرف ان پر اعتراض کرتے رہ گئے کہ اللہ نے کہاں تذکرے کیے ہیں، صحابہ کرام نے کہاں منایا ہے۔ لیکن اگر صحابہ کرام کی زندگیوں پر ہم غور کریں، خدا کی قسم جس انداز سے صحابہ کرام نے منایا ہے، ہم اس انداز سے کبھی نہیں منا سکتے، حالانکہ ہمیں اسی انداز سے منانے کا حکم ہے۔ جہاد کی آیتیں منسوخ نہیں ہیں، یہ قیامت تک ان کا حکم باقی ہے، اور ہماری رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کا جو عشق تھا،
जो अंधे वाह उन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, उन्होंने हुजूर के मोहब्बत के बारे में उन्होंने एतराज से काम नहीं लिया, डामाडोल वो कभी नहीं हुए, वो शक व शुबहात वाली बातों में कभी नहीं किए, बल्कि अगर उनके सामने कोई मुनकर आ जाता, कोई हुजूर के तज़किरे के इनकार करने वाला आ जाता और हुजूर के सहाबा के सामने या ताबिईन के सामने आकर ये कहता कि मैं तुम्हें कुरान सुनाना चाह रहा हूँ, तो ताबिईन उसका इनकार कर देते। इस वजह से इनकार न करते कि हम कुरान नहीं सुनते, बल्कि इस वजह से इनकार करते कि ये मेरे आका के मुनकर हैं, ये मेरे आका पर एतराज़ करने वाले हैं, ये पढ़ेंगे तो कुरान लेकिन उसकी तशरीहात अपने ज़हन के मुताबिक करेंगे, उसकी जो तशरीहात है अपनी मनमानी करेंगे। और सहाबा किराम और ताबिईन वो बुजुर्गान दीन हैं, वो अल्लाह के बुर्गज़ीदा बंदे हैं जो अल्लाह के महबूब से अंधेवा प्यार करते थे। हुजूर की जिस अदा को देखते वो ये ना पूछते थे कि हुजूर हम इसको करें या ना करें, वो फौरन उसे बचा लाते थे। वो देखते थे हुजूर जिस तरफ चल रहे हैं आंखें बंद कर उसके पीछे चल पड़ते थे। तो सहाबा किराम का ये अंदाज था, ताबिईन किराम का ये अंदाज हुआ करता था, बुजुर्गान दीन का ये अंदाज हुआ करता था। इमाम बुसैरी अलैहि रहमत फरमाते हैं अपने